ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے، ہماری صبح و شام گناہوں میں ڈوبی ہوئی، ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کے کام کرتے ہیں، چوری جوا ہر گناہ کا کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی بڑی جرت اور جسارت اتنی کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ شقاوت قلبی ہے، یہ انسان کے دلوں کی بدبختی ہے، یہ انسان کی شقاوت قلبی ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کرنے کے بعد بھی، انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے اگر توبہ و استغفار نہ کریں تو یاد رکھنا ایسے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، وقال في موضع آخر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات
مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے توبہ و استغفار۔ اس سے پہلے کہ میں خطبہ شروع کروں، ایک ضروری ہدایت کی طرف یقین دہانی کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ خطبہ جمعہ کا جو دیا جاتا ہے عربی میں، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علماء اکرام نے اس خطبے کو سماعت کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے اذان کے دوران بہت سارے افراد اذان کی تکمیل کے بعد 2 رکعت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کا فتویٰ یہ ہے، اگر مؤذن اذان دے رہا ہے تو اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، خطبہ جمعہ سننا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مؤذن کی اذان کے وقت ہی آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد خطیب کا خطبہ سننے کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور بہت سارے افراد کو دیکھا جا رہا ہے وہ کسی اور دوسرے کام میں مبتلا ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے اور انتہائی خراب بات ہے۔ جس خطبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بتائی ہے، تو سامعین کو بھی چاہیے یکسو ہو کر اور خاموشی سے ادب کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں۔ عزیزان ملت، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا تھا، آپ کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ توبہ استغفار۔ انسان دنیا میں کوئی بھی ہو، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ گناہوں سے پاک ہے، چاہے عام انسان ہو، خاص انسان ہو، عالم ہو، علامہ ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں کرتا ہے؟ جب انسان اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے بے چین اور بیتاب ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے گناہ کرتا ہے، حقیقی معنوں میں مومن وہ ہے جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حقیقی معنوں مومن اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ ابھی اس پر گر جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ جبکہ ایک فاجر انسان جب گناہ کرتا ہے
تو وہ گناہ کے تعلق سے یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ ایک مکھی بار بار اڑ رہی ہے اس کے ناک کی طرف، اور یہ انسان اس ناک کی طرف اشارہ کر کے مکھی کو اڑا رہا ہے اور مکھی اڑ رہی ہے۔ عزیزان ملت، ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو شرک پرستی، قبر پرستی، مزاروں، درگاہوں، قبروں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان سے اولاد طلب کرتے ہیں، ان سے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان سے فریادیں طلب کرتے ہیں۔ جب کوئی موحد انسان ان کو اس بات سے روکتا ہے اور عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے تو یہ لوگ الٹا اسی کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو دین کے نام پر، سنت کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر بدعات، محدثات، خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنے والا ان کو بدعات سے، محدثات سے، خرافات سے روکتا ٹوکتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں معلوم یہ بدعت ہے۔ دین میں ہر بات نہیں نکالنا یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور گمراہی انسان کو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو صبح و شام گناہ کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نمازوں کو ترک کرنا، روزے اور زکوٰۃ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے پاس سے ظلماً مال وغیرہ سمیٹ لینا، دھوکے سے لوگوں کا مال اکٹھا کر لینا، اور اس طرح کے بے شمار گناہوں میں آج ہمارا سماج مبتلا ہو چکا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے اتنے برائیاں کرنے کے بعد بھی، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو، تم جن اعمال کو کر رہے ہو تمہارے نزدیک یہ اعمال انتہائی معمولی ہیں، بال سے باریک ہیں، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو ان اعمال کو، ان گناہوں کو بال سے باریک سمجھ رہے ہو، ان کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ جو تم عمل کرتے ہو ہمارے زمانے میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ذرا غور کیجئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزر چکا ہے، تابعین کا دور ہے، تابعین کے دور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ تم بال سے باریک سمجھ رہے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو کبیرہ گناہ تصور کیا کرتے تھے۔ ولو بالفرض، تھوڑا سا غور کیجئے گا، اگر اس دور میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے، ہماری صبح و شام گناہوں میں لدی ہوئی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا گناہ کا کام، ہم جگہ جگہ پر وقتاً فوقتاً گناہ کا کام کرنے والے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس دور میں ہوتے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ان گناہوں میں مبتلا پا کر کیا قول کہتے، تھوڑا سا اندازہ کرنے کی اور تصور کرنے کی بات ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جاتا تو صحابہ کرام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار نہ کریں، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک نہ کر لیں، صحابہ کرام خاموشی سے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی،
جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کیجئے، میں زنا کا ارتکاب کی ہوئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک سرپرست کو بلایا اور بلا کر کہا، احسن الیہا فاذا وضعت فأتنی بہا، اس عورت کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، جب یہ عورت بچہ جن لے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس ٹکڑے میں، حدیث کے ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا مظاہرہ دیکھیے۔ عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، احسن الیہا۔ اس کے سرپرست سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے چڑ جاتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحم دلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احسن الیہا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ عورت بچہ جن لے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب یہ بچہ جنی تو اس عورت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو۔ لہذا اس عورت کو اس کے گناہ کی وجہ سے رجم کر دیا گیا۔ پھر جب اس عورت کو رجم کر دیا گیا، رجم کی سزا دی گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس عورت کو تدفین کرنے کا حکم دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بدکار عورت، اس زناکار عورت کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں کیا معلوم، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسے صدق و دل سے، صاف دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا معاملہ کیا ہے، لو تابت، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کر بہتر توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کیا۔ کیا پتہ چلا؟ صحابہ کے دور میں انسان جب گناہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کرتا تھا، تو صحابہ کرام ہو یا صحابیات ہو، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہ کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان سے زنا کا صدور ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائد اسلمی سے کہا، ویحک ارجع واستغفر اللہ وتب الیہ، تجھ پر افسوس ہو، یہاں سے چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو۔ مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور گئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی کہا، یہاں سے لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور چلے گئے، پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ، واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر یہ دور چلے گئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوتھی مرتبہ اللہ
اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فیما اطہرک، یہ تو بتاؤ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں۔ تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا سے پاک کیجئے، میں نے زنا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کا دماغی توازن، اس کی حالت تو ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس نے شراب تو پی نہیں رکھی؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی آپ کے منہ کے پاس گئے، وہ کو سونگا اور اللہ کے نبی سے دریافت کیا اے اللہ کے نبی ان کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہوا ہے، مجھے رجم کر دیجئے، میں نے اللہ تعالیٰ کی حد کو پامال کیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ ادھر کو پھیر دیتے ہیں، ماعز اسلمی پھر رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پلٹ دیتے ہیں۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے زنا سے پاک کیجئے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے، آپ مجھے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پی رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اجازت دیتے ہیں، صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں ماعز اسلمی کو لے کر جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پانے کے بعد ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کو رجم کیا گیا تو صحابہ کرام میں دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام کے ایک دوسرے گروہ نے کہا ماعز نے جیسی توبہ کی ہے اس سے بہتر توبہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے اللہ کے نبی میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہے، آپ مجھے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیں۔ 2-3 دن جب گزر گئے، صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آئے اور آ کر صحابہ کرام سے کہا استغفروا لماعز، اے میرے صحابہ ماعز کے لیے تم استغفار کی دعا کرو۔ اور اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین امہ لوسعتہم، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ توبہ کچھ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے، ایک بڑے گروہ کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کیجئے، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا ویحک ارجعی واستغفر اللہ وتوبی الیہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس غامدیہ عورت نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی مجھے جس طرح ماعز کو یہاں سے چلے جانے کے لیے کہتے آپ بھی مجھے ویسے ہی کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ماعز سے کیا تعلق ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ جو حمل ہے یہ ماعز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جب تم بچہ جنو اس وقت آؤ۔ حدیث میں آتا ہے یہ عورت چلی گئی، جب اس نے بچے کو جنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنا ہے، اب مجھے آپ پاک کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بچہ ابھی دودھ
پینے کے لائق ہے، جاؤ جب یہ روٹی وغیرہ کھانے کے لائق ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ یہ واپس چلی گئی اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر جب روٹی وغیرہ کھانے کے لائق بنایا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہوا ہے، میں بچہ بھی جن چکی ہوں اور بچہ روٹی کھانے کے لائق بھی بن چکا ہے، اب آپ مجھے رجم کی سزا دیجئے، مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اسے لے کر جاؤ اور پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو۔ صحابہ کرام اس کو پتھروں سے مار رہے ہیں، رجم کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس غامدیہ عورت کے سر پر دے مارتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پتھر ان کے سر پر لگتا ہے، خون کا فوارہ اچھل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے کچھ برا بھلا کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے تو آپ نے فرمایا، مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، تمہیں نہیں معلوم اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ ظالم ٹیکس لینے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا۔ تو اس عورت نے بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کا مظاہرہ کیا۔ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں، گناہ پہ گناہ ان کا شیوا اور ان کا طریقہ بن چکا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا گناہ، بولنا گناہ، تجارت کرنا گناہ، ہر جگہ جگہ پر گناہ کے عادی قوم کبھی بھی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے توبہ کی نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اے مومنو، اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو، قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کی بدولت، تمہارے استغفار کی بدولت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں باغات میں داخل کرے، اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین توبہ کی بدولت کل قیامت کے دن کی رسوائی سے تم کو بچائے گا، اور کل قیامت کے دن ان کا نور ان کے دائیں اور آگے کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے توبہ کے 4 فوائد بیان کیے۔ سب سے پہلا فائدہ دیکھیے، شریعت اسلامیہ جمیع بنی نوع انسان پر کتنی رحم کھاتی ہے۔ ایسی تعلیمات اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 فوائد بیان کرے۔ وہ 4 فوائد کیا ہیں؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسان جب توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ، انسان گناہ کر کے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تیسرا، توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، کل قیامت کے دن انسان کو اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ، توبہ کرنے والوں کا نور کل قیامت کے دن ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑے گا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کبھی 70 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ توبہ و استغفار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ کمال عبادت کو دیکھ کر کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ دن میں 70 یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں،
لمبے لمبے قیام اور رکوع سجود کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرو، فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، اللہ کی قسم میں رسول ہونے کے بعد دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، یہ حدیث ہمارے آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے، یہ حدیث ہمارے لیے آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات، سارے کائنات کے اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی خاتم النبیین، اور آپ ایسی شخصیت ہیں آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کیے گئے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کے بعد توبہ و استغفار کا یہ عالم ہے، جبکہ ہمارا ماحول، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے، ہماری صبح و شام گناہوں میں ڈوبی ہوئی، ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کے کام کرتے ہیں، چوری جوا ہر گناہ کا کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی بڑی جرت اور جسارت اتنی کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ شقاوت قلبی ہے، یہ انسان کے دلوں کی بدبختی ہے، یہ انسان کی شقاوت قلبی ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کرنے کے بعد بھی، انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے اگر توبہ و استغفار نہ کریں تو یاد رکھنا ایسے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ایک اور علمے کی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے، انسان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان دنیا کا گناہوں سے خالی نہیں ہے، انسان کے زندگی کا خاصہ ہے گناہ کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن گناہ ہونے کے بعد چاہیے اس کو نصیحت کریں توبہ کی، استغفار کی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، انسان اگر غلطی سے بھی غلطی کر جاتا ہے تو سارے معاشرے میں، سارے سماج میں اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس نے فلاں کام کیا، چوری کی، غیبت کی، جبکہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو دوسرا انسان اس کی خیر خواہی کرے، اس کو نصیحت کرے توبہ کی، استغفار کی، اور اس کو اس گناہ سے آر دلائے، بجائے اس کو نصیحت کرنے کے، بجائے اس کو آر دلانے کے، بجائے توبہ استغفار کرنے کی تلقین کرنے کے۔ ہمارا مزاج، ہمارے سماج کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، سارے لوگوں کے سامنے جا جا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ گناہ کے بعد توبہ کرنا، خطا کے بعد توبہ کرنا، یہ انبیاء کا مشن، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء کرام سے جب کوئی خطا ہو جاتی تو فوراً انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں چلے جاؤ، جہاں رہنا چاہو رہو، جو غذا کھانا ہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، مگر شیطان نے آدم اور حوا کو بہلایا، جس کی بنا پر وہ اس درخت کا مزہ چکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا۔ ایک غلطی تھی، پھل کا مزہ چکھنا ایک غلطی تھی، خطا تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو محسوس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔
آسمان سے صرف آدم و حوا کو دنیا میں نہیں اتارا گیا بلکہ ابلیس کو بھی اس دنیا میں اتارا گیا۔ ابلیس نے بھی قیاس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو دیا تو ابلیس نے قیاس کرتے ہوئے کہا تھا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کو احساس نہیں ہوا، اس کے گناہ کا احساس نہیں ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو دونوں نے مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، توبہ و استغفار کرنا، یہ انبیاء کا مشن رہا ہے، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اور گناہ کے بعد توبہ و استغفار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہ کرنا، اللہ کے طرف رجوع نہ کرنا، یہ ابلیس اور شیطان کا شیوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتے، توبہ و استغفار کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کا بیٹا طوفان کی موج میں جب غرق ہوا تو شفقت پدری نے للکارا اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے، میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی کامیابی، بیٹے کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نوح سے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے کہا اے نوح وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے، اس کے عمل صحیح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، تو اس چیز کا مطالبہ نہ کر جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پر اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام فوراً غلطی کے احساس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں اس چیز سے جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا مطالبہ کرنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو مجھے معاف نہ فرمائے، مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، خطا کا جب احساس ہوا تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں جب انہوں نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر راہ فرار اختیار کی، جا کر کشتی میں سمندر میں بیٹھ گئے تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ قوم کے کشتی کے ملا نے یہ مشورہ طے کرنے کے بعد یہ کہا ہم قرعہ ڈالیں گے، قرعہ ڈالنے کے بعد جس کا نام نکل آئے گا اس کو ہم سمندر برد کر دیں گے، سمندر میں پھینک دیں گے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھنا۔ کشتی کا ملا اور قوم کے لوگ جانتے تھے، کشتی میں سوار مسافر جانتے تھے یہ جو آدمی حضرت یونس ہے یہ مرد صالح ہے، نیک انسان ہے، یہ عابد انسان ہے، اس لیے انہوں نے پھر سے قرعہ ڈالا۔ جب پھر سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ ایک سے کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو مجبوراً طوعاً وکرہاً حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی آپ کو سمندر میں پھینک دیا ایک بڑی مچھلی نے آپ کو صحیح سلامت نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سے راہ فرار اختیار کی
ہوئی تھی، غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ظالم تو میں تھا، میں نے قوم سے راہ فرار اختیار کی۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، اپنی خطا کو احساس کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا مظاہرہ کیا۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے تو 100 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا 100 مرتبہ توبہ و استغفار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اپنے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی اور ان کو کہا تھا ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ عزیزان ملت، یہ توبہ و استغفار انبیاء کا مشن اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء سے جب کبھی بھی غلطیوں کا، گناہوں کا، خطاؤں کا صدور ہوتا تو وہ جرت اور جسارت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ فوراً اظہار ندامت کر کے، ندامت کا اظہار کر کے اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کا مظاہرہ کرتے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا۔ اسی لیے ہم بہت سارے افراد ایسے ہیں، ہم میں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نہ جانے زندگی کا یہ کارواں کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس چھوٹے سے جسم میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، سانسوں کی آمد و رفت باقی رہتے ہوئے انسان کو چاہیے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ گناہ کر کے توبہ کے بغیر اگر مر جائے انسان، سوچئے کل قیامت کے دن اس انسان کا کیا عالم ہوگا۔ چھوٹی سی دعا 10 سے 12-15 منٹ پورے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ انسان اظہار ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کرتا ہے، خالص توبہ، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ضرور بضرور معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے توبہ کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرماتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مال اولاد عطا کرتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسے انسان کو باغات عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، توبہ و استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمانے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ و استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ مال اولاد عطا کرنے والا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، توبہ و استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا میں باغات عطا کرنے والا ہے، نہریں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ توبہ و استغفار کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تو معاف فرما ہی دے گا، اور دنیا میں بھی بے شمار فائدے ایسے انسان کو حاصل ہوں گے۔ توبہ و استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ، جس قوم میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں لوگ اللہ کا خوف کرتے ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہو، یاد رکھیں ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں، ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس قوم میں، جس سماج میں لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں، ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں، ایسے افراد میں اپنا عذاب کبھی بھی نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ توبہ کے
استغفار کے اتنے بے شمار فوائد ہیں۔ تو محترم حضرات، قرآن و حدیث کے سلسلے میں روشنی میں یہ چند باتیں تھیں توبہ و استغفار کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔